دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام انسانیت کے نام۔ آئیے آپ حضرات کی روبرو تقریر پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ فاطمہ جامعۃ المومنات کی طالبہ کو آواز دیتا ہوں۔ حمیرہ بنت محمد شاہ ارتداد پر تقریر پیش کریں گی۔ طالبہ یہاں تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے اہم نعمت ایمان ہے، لیکن اس ایمان کی قدر ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ایمان کی دولت گھر بیٹھے مل گئی، مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے اور ہمیں مسلمان کہا جانے لگا۔ اس کی اصل قدر تو ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی اور اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اس ایمانی غلط بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اس ایمان کی حفاظت کے لیے کیسی قربانیاں دی۔ ایمان کی نعمت مل جانے کے بعد ایمان کی حفاظت یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی مسلمان کسی بھی وجہ سے اگر ایمان کو چھوڑ دے اور کفر کو اختیار کرے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد کی بہت سخت سزا قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کے اعمال حبط ہو جاتے اور ہمیشہ ہمیشہ سے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائیں گا، اور اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ یوں تو وقتاً فوقتاً مسلمان لڑکیوں کی ارتداد کی خبریں ملتی رہتی ہے اور اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسلم لڑکی نے غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی ہے اور دین اسلام کو ترک کر دیا ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے مسلم انداز میں مسلمان لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے دین اور دنیا کو خراب کیا جا رہا ہے، اور تسلسل کے ساتھ ملک کے ہر ایک کونے سے ایسی خبریں موصول ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پورے خاندان کے مرتد ہونے کی خبر بھی اخبارات کی زیادت بچ چکی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے نوجوان مسلم لڑکیوں کی ارتداد خبریں آ رہی ہے اور وہ نوجوان مسلم اور وہ غیر مسلم نوجوان سے شادیاں کر رہی ہے۔ پہلے بھی اس قسم کے واقعات سامنے آتے رہے، لیکن ان میں سے بیشتر معاملات طرفین کے درمیان معاشقوں پہ مبنی ہوتے تھے، لیکن اب یہ محض معاشقے نہیں معلوم ہوتے بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت نام نہاد لو کے جواب میں مسلم لڑکیوں کو ارتداد کا زہر گھولنے کی سازش انجام تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ملک کے کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنا، ازواج تعلقات قائم کرنا کیسا ہے، اس میں اسلامی قانون کیسی خلاف ورزی پائی جاتی ہے اور اس طرح کرنے والا دائرہ اسلام میں رہتا ہے یا خارج ہوتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ غیر مسلم مرد سے نکاح کرنے کے بارے میں قرآن پاک کا صاف اور کھلا حکم موجود ہے۔ مشرک عورتوں سے اس وقت نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ یقیناً ایک مومن بانی کسی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ خواہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو، اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مرد سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک عورت سے مرد سے بہتر ہے، خواہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے حکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ غور کیا جائے، سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے تو اس برائی بلکہ بے حیائی کی بہت ساری اسباب ہیں جنہیں فحش و ناجائز تعلقات پہ مبنی ٹی وی سیریل، موبائل کا استعمال، مخلوط نظام، تعلیم، ذاتی طور پر دینداری کی کمی، دینی ماحول کا فقدان وغیرہ اثر فہرست ہے۔ آج عفت و عصمت، پاکیزگی و پاک دامانی کی کوئی فضیلت و اہمیت دلوں میں باقی نہ رہی، بلکہ عفت و عصمت کی قدروں کو پامال کرنا ایک فیشن بن گیا ہے، اور جو شرم و حیا کی بات کرے وہ ان لوگوں کی نظر میں دقیانوسی حالت زمانے سے بے بہرا اور تاریک و خیال ٹھہرایا گیا ہے۔ اخلاق و شرافت، تہذیب و انسانیت کی جگہ حیوانیت، درندگی، دیانت و بد تہذیبی نے لے لی۔ خواتین ایمانی غیرت، دینی اہمیت اور مذہبی وابستگی کا ایک عہد نبوی ارشاد نبوی میں ہے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان بیوہ ہوئی تو مدینہ منورہ کے رئیس زادے ابو طلحہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت ام سلیم بیوہ ہو چکی تھی، مگر ابو طلحہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہٰذا ام سلیم نے یہ دو ٹوک جواب دے کر ان کے پیغام کو رد کر دیا کہ اے ابو طلحہ، اللہ کی قسم آپ کی حیثیت ہے کہ آپ کے پیغام کو رد نہ کیا جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کافر ہیں، میں مسلمان ہوں۔ کسی مسلمان عورت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی کافر کے ساتھ شادی کرے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ ابھی مسلم و کافر کے شادی کا بطلان کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، پھر بھی ایک مسلمان عورت کی غیرت، عزت نفس دیکھیے کہ اپنے کو کسی کافر کی نگرانی ماتحتی میں دینا گوارا نہیں کیا۔
ارتداد کے اسباب بیان کرتے ہوئے فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی داماد برکاتہ فرماتے ہیں غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی کے واقعات 4 بنیادی اسباب ہیں۔ اول شادی کی فضول خرچی، دوسرا مسلمان لڑکیوں کی تعلیمی پسماندگی، تیسرا مخلوط تعلیم، چوتھا مخلوط ماحول کی ملازمت۔ شادی فضول خرچہ اس درجہ پر گئی کہ اب کے عام لوگوں کی شادیاں پرانے نوابوں اور راجاؤں کی شادیوں میں ہونے والے تسک و احتشام کو مات کر رہی ہے۔ دولت مند طبقوں نے اس کو اپنی مالی فراوانی کا مظاہرے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ درمیان طبقہ اس درجہ اس کی وجہ سے بعض اوقات در دیوار تک بچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کمزور طبقہ غدی سے بے بہرا ہو تو چاہتا ہے کہ وہ جگر سے وہ نجات پا جائے، خواہ کسی مسلمان کے گھر میں جائے غیر مسلم کے، جب تک کوئی بان نہ لے آئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔